رانا صاحب سر یہ بتائیے، یہ بڑی بڑی شخصیات نے اپنے حلقے تو چھوڑے، لیکن جو کچھ ایسی بڑی اور مرکزی شخصیات تھیں پارٹیز کی جانب سے، وہ ان الیکشنز میں انہوں نے الیکشن نہیں لڑا. آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ کیا کوئی خوف ابھی بھی باقی ہے سیاسی جماعتوں میں؟ خاص طور پر جو حکمران جماعت ہے وہ تو ویسے ہی غیر مقبول ہوتی ہے کیونکہ بڑے سخت فیصلے کرنا پڑتے ہیں. جیسے رانا ثناء اللہ کے بارے میں کہا جا رہا تھا، وہ بھی الیکشنز نہیں لڑے، خواجہ سعد رفیق بھی نہیں لڑے. تو یہ بتائیے کہ کیا کہیں خوف پیچھے موجود ہے؟ دیکھیں، ایک چیز جو ہے ان سب لیڈران کے مائنڈ میں ایک چیز بڑی آبویس ہے، اور اس کی ریفلیکشن آپ کو انٹرویوز میں بھی نظر آتی ہے، اور وہ بار بار اس چیز کی نشاندہی کریں. یہ حکومت کے لوگ ہیں، یہ کوئی اپوزیشن کے لوگ نہیں ہیں، یہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہیں، یہ حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی کہانی ہے اور ان کے زبانی ہے. وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہمیں جو ہے ووٹ جو ہے وہ ایز سچ جس طرح پڑھنا چاہیے تھا وہ نہیں پڑھا، اور جہاں جہاں پہ پڑھا ہے وہاں پہ بس یا قسمت یا نصیب والی بات تھی. سو وہ اس چیز کو بالکل مائنڈ میں رکھے ہوئے ہیں، ایٹ دا بیک آف دیئر مائنڈ وہ چیز بالکل آبویس ہے، اس لیے وہ دے آر ریلکٹنٹ، اور ان کو ایک ویو نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اس میں یہ نہیں کہتا کہ پی ٹی آئی کا چیئرمین جو ہے اس نے بڑے اچھے فیصلے کیے ہیں، انہوں نے کوئی خاص فیصلے اچھے نہیں کیے، انہوں نے بہت سے غلط فیصلے کیے ہیں. وہ اسمبلیز کے اندر بیٹھتے نو کانفیڈنس موو کے بعد تو آج یہ سچویشن نہ ہوتی. جب بے نظیر بھٹو 17 سیٹوں کے ساتھ اسمبلی میں بیٹھ سکتی ہے اور وہ اسٹرائک بیک کر سکتی ہیں اور پھر ان کی حکومت بن سکتی ہے، تو یہ بھی بیٹھ سکتے تھے. انہوں نے نہیں بیٹھنا پسند کیا، انہوں نے ایک کے بعد دوسری حکومت جناب پی ٹی آئی والوں نے، عمران خان صاحب نے توڑی، پنجاب کی توڑی، کے پی کے کی توڑی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 90 دن میں الیکشن ہو جائیں گے. 90 دن میں الیکشن ہوئے نہیں ہوئے وہ تو سب کے سامنے ہے، لیکن دا پوائنٹ از کہ آپ نے خود ایک پوری گراؤنڈ جو تھی، جو ہاؤس تھا، نیشنل اسمبلی تھی، آپ نے وہ چھوڑ دی، وہ میدان خالی کر دیا. جب وہ میدان خالی کر دیا تو وہ ویکیوم جو کریٹ ہوا، اس کے بعد یہ سب کچھ ہونا تھا. جی آپ دیکھیں سارے جو 16 ماہ کی حکومت 17 پارٹیاں بیٹھ کے سب کچھ کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن نہیں ہوا. دے could not deliver as such. وہ جو بھی بیانیاں بنایا انہوں نے کہ جناب ہم نے ملک کو جناب یہ کر دیا وہ کر دیا، ہم نے بچا لیا، لیکن وہ they were unable to sell that to the masses. عوام نے وہ مدعا بائی نہیں کیا. سو دا پوائنٹ از کہ یہاں پہ اس وقت بھی ایک کوشچن مارک ہے لوگوں کے ذہنوں میں، اور خاص طور پہ ان لوگوں کے ذہنوں میں جو ایک حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ خود کہتے ہیں جناب کہ سانو ووٹ نہیں پیا. ابھی جیسے کہ عمران بھی بات کر رہے تھے کہ مولانا اس وقت سخت ناراض ہیں اس حکومت سے بھی، اور بار بار وہ یہ بات کرتے ہیں حکومت ہم چلنے نہیں دیں گے. ادھر پی ٹی آئی یا مجلس وحدت المسلمین وہ بھی ان کے اگینسٹ ہیں. حالانکہ جب 8 فروری کے انتخابات ہوئے تھے تو سب سے بڑا بیانیہ، سب سے بڑا ایک تاثر یہی تھا کہ یہ پی ڈی ایم پارٹ 2 ہے مولانا کے بغیر، لیکن یہ چل رہی ہے. آپ کے خیال میں کیا ایسا لگتا ہے کہ اب آنے والے دنوں میں جب یہ اسمبلی کمپلیٹ ہو جائے گی تو مولانا اور مجلس وحدت المسلمین کے درمیان آپس میں کوئی اتحاد ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ماضی میں بھی ہم نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا کوششیں کافی کی گئیں اسد کیسر کی جانب سے بھی، اور مولانا نے بھی ایک اچھا رویہ ظاہر کیا. لگتا ہے اس حکومت کے خلاف یہ دونوں جماعتیں متحد ہو جائیں گی؟ میرا نہیں خیال، کیونکہ دونوں کی پالیٹکس ڈیفرنٹ ہے، اور اگر پی ٹی آئی بالکل منو من سعد مولانا کے مل جائیں گے اگر، تو پی ٹی آئی آگے بھی بہت ڈیمیج ہوئی ہے اسی وجہ سے، اور دوبارہ میرے خیال میں وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے. جس طریقے سے پی ٹی آئی کے اندر گروپس بنے ہوئے ہیں، ایک گھنٹے بعد مختلف گروپ جناب یہاں پہ پریس کانفرنس کرتا ہے پی ٹی آئی کا. اور اس طرح مولانا کے ساتھ اگر مل کے آپ چلیں، دیکھیں مولانا کو آپ لوگ کیا کہتے رہے، کیا خطاب دیتے رہے، پی ٹی آئی والے سب کو پتا ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، آپ ڈیزل کہتے رہے ان کو. اسی طرح مولانا جو ہے عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہتے رہے. تو وہ ساری چیزیں لوگوں کے مائنڈ میں اس وقت ہیں، موجود ہیں. سو وہ دے ہیو ناٹ فارگوٹن آل دوز تھنگس. اور پھر جو پی ٹی آئی کے لیڈر کا سٹانس ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ جی ہی از ناٹ ٹاکنگ ٹو نو بڈی. وہ ان کا سٹانس تو یہ ہے. سو اگر اف ہی از ناٹ ٹاکنگ ٹو نو بڈی، اور وہ کسی نیگوسیشن یا کوئی معاہدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو کہ ایک پارلیمانی سسٹم کے اندر ہوتا ہے، اور ہر پارلیمانی سسٹم کو اگر چلانا ہے تو پھر تو یہ کرنا پڑتا ہے. اگر نہیں کرنا پڑ رہا اور وہ اپنے ہارڈ اور ریجڈ سٹینس پہ ابھی تک قائم ہیں عمران خان صاحب، تو دین اگر یہ آپ سڑکوں پہ دیکھیں کہ وہ مولانا کے ساتھ مل کے یہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں، تو وہ ان کا جو سٹینس ہے وہ ڈیفیوز ہو جائے گا. اور اسی طرح دیکھیں مولانا صاحب نے بڑا اچھا ٹائم گزارا، 16 مہینے، بڑی اچھی منسٹریز تھی ان کے پاس،
بڑا اچھے طریقے سے, بڑے احسن طریقے سے وہ خوش تھے بہت, لیکن ان کو گلا شکوہ یہ ہے کہ انہیں جتوایا کیوں نہیں گیا. اب وہ جتوانا کس نے تھا, کس نے نہیں جتوانا تھا, کیا ہونا تھا, کیا نہیں ہونا تھا, وہ تو ایک لمبی سٹوری ہے, ایک لمبی بحث ہے. لیکن ان کو گلا تو یہ ہے کہ جناب مجھے جتوایا نہیں گیا. اب وہ جتوانے کس نے تھا, پی ٹی آئی والے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے, وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھے ہوئے. جو سیٹیں جو مولانا کی گئی وہ تو پی ٹی آئی والوں نے جیتی. تو اب وہ کس سے گلا شکوہ کر رہے ہیں؟ جس سے گلا شکوہ کر رہے ہیں وہ ان کو بائی الیکشن میں اگر کوئی ریلیف مل جائے تو میرا نہیں خیال کہ ایسا ہو سکے گا, کیونکہ ابھی بھی انہوں نے ایک سٹینس ایسا لیا ہوا ہے. اور وہ بار بار جو الزامات لگا رہے ہیں کہ جناب اتنے پیسے دے دیے, کسی کو اتنے پیسے مل گئے اور اس طرح جناب سیٹیں نکل آئیں, تو میرا نہیں خیال, وہ اپنی میرے خیال میں لائنز کراس کر چکے ہیں مولانا صاحب, اور مولانا صاحب بہت آگے نکل چکے ہیں. اور لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم یہ بات ضرور یاد رکھیے گا, مولانا صاحب از ناٹ اپوزیشن مٹیریل. مولانا صاحب زیادہ دیر اپوزیشن میں نہیں بیٹھ سکتے, وہ کبھی ایسا ہوا نہیں ہے. اور اگر اس بار وہ کرنے جا رہے ہیں تو دین پھر بہت سی چیزیں ہیں جو سامنے آ سکتی ہیں. ترکی کی چیزیں سامنے آ سکتی ہیں. ٹرکی میں کیا ہوا, مولانا صاحب ٹرکی کا وزٹ کیا تھا انہوں نے, وہاں پہ کیا ہوا ٹرکی کے اندر, انہوں نے وہاں پہ کیا کیا چیزیں کی, کیا کیا ان کے وہاں پہ کام تھے, کن کن لوگوں سے ملے, کیا انگیجمنٹس تھی, کیا وہاں پہ چیزیں. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, شاید تھوڑے عرصے تک یہ بھی سامنے آ جائیں چیزیں. لیکن اگر انہوں نے اپنی بوٹس برن کر دی ہیں مولانا صاحب نے, تو یہ چیزیں سامنے آنا شروع ہو جائیں گی. اب وہ لوگ اس کو کیسے لیتے ہیں, ترکی والے معاملات کو پہلے ترکی والے معاملات کی ہلکی سی ہوا لگوا دیتے تاکہ مولانا باہر ہی نہ نکلتے. بڑا ہارڈ اینڈ فاسٹ یہاں پہ چیزیں سامنے آ جائیں گی. رانا صاحب سن پا رہے ہیں کیا؟ اجمل جامی صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں رانا صاحب آپ سے. سوری رانا صاحب کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ اجمل جامی عرض کر رہا ہوں. سنا نہیں. جی جامی صاحب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کیا وجہ بنی کہ مولانا کو آپ نے اس نہج تک جانے دیا؟ وہ للکار رہے ہیں, وہ اسمبلی کے بیچے جانے کی بات کر رہے ہیں, وہ اپنی کشتیاں جلائے جانے کا اعلان کر رہے ہیں اور ایک بڑی ویو برپا کرنے کا اعلان کر رہے ہیں. سو نوئنگ دس آل obviously گورنمنٹ ان پاور کو اس موڈ کا پتا تھا, کہ اسی لیے تو نواز شریف صاحب نے, شہباز شریف صاحب نے ان سے 2-3 بار انگیجمنٹ کی کوشش کی نا. بٹ جو ترکی والی آپ دلچسپ بات سنا رہے ہیں, ترکی والی, وہ اگر سسٹم کے پاس, سرکار کے پاس کچھ ایسا تھا تو مولانا کو باہر نکلنے سے پہلے یا اپنے نام پہ مزید رسوائی ملنے سے پہلے ہلکی سی جھلک کروا دیتے تاکہ مولانا رک جاتے, جیسے ماضی میں بھی روکا گیا انہیں. دیکھیں جامی صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اگر جس نے بھی جھلک دکھانی ہے وہ دکھائیں, وہ ان کی اپنی مرضی ہے. جو ان کی ٹائمنگ جو اپنے حساب سے امپورٹنٹ سمجھتے ہیں کہ وٹ ایور دا ٹائم از رائٹ, وین ایور دا ٹائم از رائٹ, وہ سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم پہ وہ چیزیں دکھانی چاہیے, وہ دکھائیں. وی ہیو نو کنسرن, ہمارا وہ ایشو نہیں ہے. ہمارا ایشو یہ ہے جامی صاحب کہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ برج بلڈنگ مولانا صاحب کے ساتھ ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. آج بھی پرانے لوگ جو ہے مسلم لیگ نون کے اندر وہ یہی چاہتے ہیں, رانا ثناء اللہ یہی چاہتے ہیں کہ مولانا صاحب کے ساتھ جناب برج بلڈنگ ہو. پرانے مسلم لیگی یہی چاہتے ہیں کہ مولانا صاحب کے ساتھ برج بلڈنگ ہو. رانا صاحب یہ کس نے کرنی ہے؟ ان کا لیڈر گھر بیٹھا ہے, نہ وہ کسی میڈیا اینکر سے انٹریکٹ کرتا ہے, نہ وہ پرانے کارکنوں سے ملتا ہے, نہ وہ پارٹی کی صدارت ابھی لے رہا ہے, بجائے باوجود اس کے کہ وہ اہل ہو چکے ہیں, نہ وہ ویکیوم کو برج اپ کر رہے ہیں جو ایک ایسے سیزن پولیٹیشن کو کرنا چاہیے. جتنا ویکیوم گورنمنٹ کے ہاں ہے, اسٹیبلشمنٹ کے ہاں ہے, پی ٹی آئی کے ہاں ہے, اٹ از این آئیڈیل چانس فار نواز شریف جو 3 بار پریمیئر رہ چکے ہیں کہ اس ویکیوم کو پورا کریں, پہل کریں. وہ تو تندوروں پہ جا رہے ہیں. یس یو آر ایبسولوٹلی رائٹ, یس یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. لیکن میرے خیال میں جو میری اطلاعات ہے آخری اشرے میں جو میاں نواز شریف صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں, میاں نواز شریف صاحب آخری اشرے میں عبادات میں مصروف تھے. انہوں نے اپنا جو ٹرپ تھا, جو جانا تھا انہوں نے انگلینڈ, اس کے بعد روزہ رسول کے حاضری دینے کے بعد انہوں نے لندن جانا تھا, وہ نہیں گئے. اس لیے نہیں گئے کہ پوری فیملی جو ہے فار دا فرسٹ ٹائم پاکستان کے اندر تھی, ان کے بچے, ان کی ساری فیملی پاکستان کے اندر تھی, اسی لیے وہ جناب نہیں گئے روزہ رسول پہ حاضری دینے بھی آخری اشرے میں, رمضان میں بھی, عید بھی انہوں نے یہیں پہ کی. لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے, میری اطلاعات یہ ہیں کہ وہ کچھ عرصے تک باہر جائیں گے, انگلینڈ جائیں گے, کیونکہ ہر 6 ماہ کے بعد میاں نواز شریف کا جناب ایک تھورو چیک اپ ہوتا ہے, اور 6 ماہ کا عرصہ میرے خیال میں قریب ہے, اور اس میں جناب وہ چلے جائیں گے وہاں پہ. برج بلڈنگ کی بات کی آپ کر رہے ہیں, میرے خیال میں برج بلڈنگ والی بات جو ہے انہوں نے 3 دفعہ کوشش کی ہے. میاں محمد نواز شریف صاحب نے 3 مرتبہ کوشش کی ہے, لیکن
وہاں پہ ایک بہت ریجڈ ایٹیٹیوڈ ہے کہ وہ دیکھیں مولانا صاحب کہتے ہیں جناب کہ میں اس وقت آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا تھا، پیپلز پارٹی کو تو چھوڑ دیں، ان کو تو شو کاز نوٹس مل گیا تھا، لیکن مولانا صاحب کہتے ہیں جناب کہ میں اس وقت آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا تھا، نون لیگ کے ساتھ، جب کوئی نہیں کھڑا تھا. اور وہ جناب انہوں نے پی ڈی ایم آپ دیکھ لیں، انہوں نے جب بنائی تھی تو انہوں نے ایک بڑا وائٹل رول پلے کیا تھا. یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے رانا صاحب، بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے. اور نون لیگ کو کہیں نہ کہیں اس بات کا یقین ضرور ہے کہ مولانا کم از کم ان کی حکومت نہیں گرائیں گے، اتنا یقین نون لیگ کو ضرور ہے. لیکن اطہر کاظمی صاحب چلنے بھی نہیں دیں گے، چلنے بھی نہیں دیں گے، گرائیں گے نہیں، چلنے نہیں دیں گے. یہ اطہر صاحب کے پاس جانے سے پہلے یہ بھی سن لینا کہ دیکھیں جب اس نون لیگ کو پی ڈی ایم کو مولانا کی ضرورت تھی جلسے کروانے کی اور پی ڈی ایم بنانے کی، تب مولانا کو اپنا امام مان لیا. جب بعد میں انتخابات میں اترنا تھا حکومت کرنے کے بعد، وہ معاملات کرنے تھے، ساڈی گل وہ بھی کرنی تھی، جب ساڈی گل کرنی تھی تب مولانا کو اگنور کر دیا. مولانا کو اصل شکوہ اس بات کا ہے کہ جب میری ضرورت تھی احتجاج کے لیے تب مجھے آگے لگایا، جب ساڈی گل کرنی تھی تو مجھے آپ نے اگنور کیا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہی گل تو میں کہہ رہا ہوں کہ مولانا صاحب کو گلہ یہ بھی ہے. اس وقت تو میں آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا تھا، نون لیگ کے ساتھ کھڑا تھا، میں آپ کی قیادت کر رہا تھا، آپ کو کے لیے میں تیار تھا، باہر نکلنے کے لیے میں تیار تھا. تسی سیٹاں اپنیاں کر لی تھی تو میری گل کی تھی. اور کل انہوں نے یہی بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ جس وقت سیٹیں نہیں ملی تھی اس وقت تو آپ سب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ دھاندلی ہوئی ہے، اور آج سیٹیں مل گئی ہیں تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں دھاندلی نہیں ہوئی.